سورہ والعصر جی صفحہ نمبر 793۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ دیکھیے جی، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان رحم والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے سورہ العصر کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور قرآن مقدس کی سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ یہ چھوٹی اور بڑی جامع صورت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پورے قرآن میں صرف یہی ایک صورت ہوتی، سورہ عصر، اور کوئی صورت نہ ہوتی، تو اس میں تمام تر انسان کے اٹھنے بیٹھنے، نشیب و فراز، ضروریات زندگی کی باتیں آ چکی ہیں، تب بھی یہ کافی تھا۔ دوسرا، انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس صورت پر پوری توجہ کرے، غور فکر اور تدبر کرے تو یہ کافی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور جاہلیت میں ایک دوست تھا۔ دور جاہلیت جب تک وہ اسلام نہیں لائے تھے، اس سے پہلے، تو اس نے ایک دن بطور طنز کے کہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، آپ بڑے سمجھدار ہیں، ذہین و فطین ہیں، ہمیشہ جس کاروبار کو آپ کرتے تھے اس میں منافع ہی منافع ہوتا تھا، لیکن یہ آپ نے کون سا کاروبار کیا ہے جب سے آپ اسلام لائے ہیں؟ نقصان ہی نقصان ہے۔ تو کاروبار منافع کے لیے کیا جاتا ہے، نقصان کے لیے تو نہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ جو میں نے کیا ہے اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ آپ کو اس کاروبار کا ابھی پتہ نہیں ہے، یہ کاروبار شروع ہی کلمہ پڑھنے سے ہوتا ہے، اور آپ دینی معاملات جتنے ہیں آپ اس پر غور کریں۔
تو دنیا میں ظاہری اعتبار سے اس کا مفاد بہت کم ہوتا ہے، اصل مفاد یا پرافٹ جو ہے وہ جمع ہو رہا ہے آخرت کی بینک میں۔ تو پہلا لفظ جو یہاں کہا گیا وہ ہے والعصر۔ یہ یاد رکھنا کہ عصر زمانے کو کہتے ہیں، اور ایک ہمارے ہاں عصر ہے، یہ اس وقت جو نماز عصر کا وقت ہو جاتا ہے غروب وغیرہ سے پہلے پہلے۔ وہ قسمیہ ہے، اس کا ترجمہ ہے قسم ہے زمانے کی۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا اللہ تبارک و تعالی کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ بات پر توجہ دلانے کے لیے کہ یہ پکی اور مضبوط بات ہے، آپ ذرا غور سے سنو، پوری توجہ کرو۔ دوسرا یہ ہے کہ جو زمانے کے نشیب و فراز ہیں تم نے دیکھے نہیں؟ دیکھے ہیں، دکھ آئے ہیں، سکھ آئے ہیں، اور کبھی کبھی بہت زیادہ تکلیفیں پہنچی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑی سلطنت والے، بڑی بادشاہی والے، ان کا عروج بھی دیکھا ہے، پھر غروب بھی دیکھا ہے، جی دیکھا ہے۔ تو ذرا غور کرو، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ تلک الایام نداولها بین الناس، کہ یہ دن جو ہے آپس میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، یعنی آج اتوار ہے تو پھر بھی اتوار ہے۔ ایک تو یہ مفہوم ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یعنی کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ یہ تو نہیں کہ آدمی گوشت ہی کھائے، کبھی دال بھی کھانی پڑتی، یہ وقت کی تبدیلی ہے۔ کبھی آپ کی جیب میں پیسے ہی پیسے ہوتے ہیں، اور کبھی آپ بتاتے بھی نہیں کہ بھرم رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ گردش دوران یہ ہم دیکھ رہے ہیں، تو اسی وجہ سے اللہ نے یہ کہا کہ اس طرف ہی توجہ کر لو، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اور ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ گواہ ہے زمانہ، زمانہ گواہ ہے، دیکھ لو۔ مفہوم ایک ہی ہے، ملتا جلتا، کیا؟ ان الانسان لفی خسر، ان ہے، اگر آگے 7 الف ہوتی تو پھر اس کا ترجمہ تھا ہم نے، یا ان ہے، اس کا مطلب ہے پکی بات ہے، یقینی بات ہے، بے شک انسان فی خسر، خسارے میں ہے۔ اچھا، میں آپ کے علم میں لاؤں کہ بہت سارے جو بیچارے ان پڑھ جہلا ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بڑے چکر چلاتے ہیں۔ ان میں سے ایک چکر یہ بھی ہے، دیکھا نہیں اب سارا ہی پروگرام خسروں کا ہے، تو خسرا خسروں کو کہہ رہا ہے، قرآن میں آیا ہے کہ انسان تو خسرا ہے، یہ تو باقی سب بے وقوف۔ ان الانسان لفی خسر، کرتے رہو ترجمہ، یہیں سے خرابیاں پیدا ہوتی۔ یعنی جو کام نہیں آتا اس پر پیچھے ایڈ کی وجہ سے وہ دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ جیسے وہ پیر صاحب کے پاس ایک مریدنی آ گئی، اس نے کہا بگڑ گیا ہے میرا بیٹا، کچھ کر دو اس کا۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ مجھے کچھ نہیں دیتا۔ اچھا لاؤ اتنے پیسے، دے گا تمہیں۔ پیسے لے لیے، بیٹے کو بلایا اور کہا تم نے پڑھا نہیں ہے قرآن میں کیا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ وہ ماں ہے، اس نے کہا ماں کسب، سب کچھ ماں کا۔ یہاں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔
کہ ماں کو اس نے ایک کر دیا، تو قرآن صحیح پہنچانے کی بجائے، سمجھانے کی بجائے وہ گمراہی پھیلا رہا ہے۔ خسر کا معنی خسارہ، نقصان۔ ہاں انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ آگے کیا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ہاں مگر وہ لوگ، اب 4 چیزیں بتائی ہیں کہ جو 4 چیزوں کو اپنائے گا، یہ جو کہا گیا نا کہ صرف یہی صورت نازل ہوتی تو کافی تھی، اب اس کا خلاصہ آ رہا ہے۔ ایک آمنو، ایک عامل الصالحات، ایک تواصوا بالحق، ایک تواصوا بالصبر۔